السلام علیکم محترم ناظرین، حسین لیکچرز میں خوش آمدید۔ اب ہم آپ کے لیے لائے ہیں پنک آئی انفیکشن، جو کہ پاکستان میں ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی آنکھوں کی وبائی مرض ہے۔ اسے ہم کنجکٹیوائٹس بھی کہتے ہیں۔ تو ہم اپنے آج کے لیسنس میں اس کی کازز، سمٹمز، پریکاشنز، کیورز دیکھیں گے۔ لیٹس سے گلابی آنکھ، جسے اردو زبان میں آشوب چشم بھی کہا جاتا ہے، شفاف جھلی کی سوزش یا انفیکشن ہوتا ہے جو آپ کی پلکوں کو لائن کرتی ہے اور آپ کی آنکھ کے سفید حصے کو ڈھانپتی ہے۔ جب آشوب چشم کی وجہ سے آنکھ میں خون کی چھوٹی نالیاں سوجن زدہ ہو جاتی ہیں تو وہ صاف دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی سفیدی سرخ یا گلابی نظر آتی ہے۔ آشوب چشم عام طور پر بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن، الرجک ری ایکشن یا بچوں میں نامکمل طور پر کھلی ہوئی آنسو کی نالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گلابی آنکھ کی علامات کیا ہیں؟ آشوب چشم کی درج ذیل علامات ہیں۔ فرسٹ، ایک یا دونوں آنکھوں میں لالی۔ 2، ایک یا دونوں آنکھوں میں خارش۔ 3، ایک یا دونوں آنکھوں میں شدید چبھن کا احساس۔ 4، ایک یا دونوں آنکھوں سے خارج ہونے والا مادہ جو رات کے وقت پرت بن جاتا ہے اور آپ کی آنکھ کو صبح کے وقت کھلنے سے روک سکتا ہے۔ 5، ایک یا دونوں آنکھوں سے پانی بہنا۔ آشوب چشم کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ فرسٹ، بیکٹیریا۔ سیکنڈ، وائرس۔ تھرڈ، الرجی۔ فورتھ، آنکھ میں کیمیائی چھڑکاؤ۔ ففتھ، آنکھ میں جانے والی کوئی بھی چیز لائک میٹل پارٹیکلز۔ سکس، نوزائیدہ بچوں میں آنسو کی نالی کا بند ہو جانا یعنی ٹیئر ڈکٹ کا کلوز ہو جانا۔ آشوب چشم سے ہونے والی پیچیدگیاں: بچوں اور بڑوں دونوں میں گلابی آنکھ کارنیا میں سوزش پیدا کر سکتی ہے اور بینائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ آنکھوں میں درد کی صورت میں آپ کے ڈاکٹر کی طرف سے فوری تشخیص اور علاج دھندلا پن یا روشنی کی حساسیت جیسی پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ آشوب چشم کے پھیلاؤ کو روکنے کے طریقے: تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے حفظان صحت کی مشق کریں۔ مثال کے طور پر، فرسٹ، اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھوں سے مت رگڑیں، آنکھ کو نہیں رگڑنا۔ 2، اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں، ہاتھ صاف رکھیں۔ 3، روزانہ تولیہ یا واش کلاتھ استعمال کریں، لیکن وہ واش کلاتھ روزانہ کی بنیاد پر دھوئیں اور اسے پاکیزہ رکھیں۔ 4، تولیے یا واش کلاتھ کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ مت شیئر کریں۔ 5، اپنے تکیے کو اکثر تبدیل کرتے رہیں۔ 6، اپنی آنکھوں کے کاسمیٹکس جیسے کاجل کو انفیکشن کے بعد پھینک دیں۔ انفیکشن ہو جاتی ہے تو جو کاجل آپ استعمال کر رہے تھے اسے آپ کو پھینکنا پڑے گا۔ بعض اوقات آنکھوں میں شیمپو چلا جاتا ہے یا دیگر اسپرے جیسے کیمیکلز چلے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی سفیدۂ چشم، آنکھ کے سفید حصے میں انفیکشن اور سوزش ہو جاتا ہے جو آنکھ کو پنک یا ریڈ کر دیتا ہے، تو اسے پنک آئی انفیکشن یا کنجکٹیوائٹس کہا جائے گا۔ نوزائیدہ بچوں میں آشوب چشم کو روکنے کے طریقے: نومولود کی آنکھیں عام طور پر ماں کی پیدائش، نہر یا پیٹ کے پانی میں موجود بیکٹیریا کے لیے حساس ہوتی ہیں۔ یہ بیکٹیریا ماں میں کوئی بھی علامات پیدا نہیں کرتے۔ شاذ و نادر صورتوں میں یہ بیکٹیریا بچوں میں آشوب چشم کی ایک سنگین شکل پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، جسے آپتھلما نیونیٹرم کہا جاتا ہے۔ آپتھلما نیونیٹرم، جو بیکٹیریا مدر باڈی میں ہوتے ہیں اور بچوں کی آنکھ کو پنک آئی انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں۔ جس کو نظر کو محفوظ رکھنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے پیدائش کے فوراً بعد ہر نوزائیدہ کی آنکھوں پر اینٹی بائیوٹک مرہم لگایا جاتا ہے۔ مرہم آنکھوں کے انفیکشن کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
علاج کی بات کرتے ہیں۔ آشوب چشم کا علاج عام طور پر علامات پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر مصنوعی آنکھ کے استعمال کرنے، گیلے کپڑے سے اپنی پلکوں کو صاف کرنے اور روزانہ کئی بار ٹھنڈا یا گرم کمپریسر لگانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ تو آشوب چشم کا گھریلو علاج ذرا یہاں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی آنکھوں پر کمپریسر لگائیں۔ کمپریس بنانے کے لیے ایک صاف پاک کپڑے کو پانی میں بھگو دیں اور اپنی بند پلکوں پر نرمی سے لگائیں۔ عام طور پر ٹھنڈے پانی کا کمپریس سب سے زیادہ آرام دہ محسوس کراتا ہے، لیکن اگر آپ کو بہتر لگے تو آپ گرم کمپریس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آشوب چشم صرف ایک آنکھ کو متاثر کرتا ہے تو دونوں آنکھوں کو ایک ہی کپڑے سے نہ چھوئیں، اس سے انفیکشن ایک آنکھ سے دوسری آنکھ میں منتقل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آئی ڈراپس آزمائیں۔ یہ دوسرا طریقہ علاج ہے۔ مصنوعی آنسو کہلانے والے اوور دی کاؤنٹر آئی ڈراپس علامات کو دور کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کے کچھ قطروں میں اینٹی ہسٹامائنس یا دوسری دوائیں شامل ہوتی ہیں جو الرجک آشوب چشم میں مبتلا لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کنٹیکٹ لینس پہننا بند کریں۔ تھرڈ وے آف ٹریٹمنٹ، اگر آپ کنٹیکٹ لینس پہنتے ہیں تو آپ کو انہیں اس وقت تک پہننا بند کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ کی آنکھیں بہتر محسوس نہ کریں۔ آپ کو کنٹیکٹ لینس کے بغیر کتنا وقت گزارنا پڑے گا، اس کا انحصار اس رات پر ہے کہ آپ کے آشوب چشم کی وجہ کیا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا آپ کو اپنے ڈسپوزیبل لینس کے ساتھ ساتھ لینس کیس بھی پھینک دینا چاہیے۔ اگر آپ کے لینس ڈسپوزیبل نہیں ہیں تو انہیں دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر لیں۔ چوتھا پروسیجر ہے ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے۔ جب آنکھوں کی سنگین حالتیں آنکھوں کی سرخی کا سبب بن سکتی ہیں، یہ حالات آنکھوں میں درد کا سبب بن سکتی ہیں اور یہ احساس دلاتی ہیں کہ آپ کی آنکھ میں کچھ پھنس گیا ہے اور آپ کو دھندلا پن اور روشنی کی حساسیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر علامات برقرار ہیں تو فوری دیکھ بھال کریں۔ تھینک یو فار واچنگ حسین لیکچرز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔